مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. محترم سامعین، قسطوں کا کاروبار کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہے، اور بہت سی چیزیں بلکہ اکثر اشیاء آج کل قسطوں پر فروخت کی جاتی ہیں، اور بڑا جو ایٹم ہے وہ قسطوں پر فروخت ہوتا ہے. اور اس میں جو ہے غریب آدمی جو ہے نقد ایک سامان نہیں خرید سکتا، تو وہ قسطوں پر سامان خرید لیتا ہے اور اس میں اس کو تھوڑی آسانی ہوتی ہے. لیکن محترم سامعین، جہاں قسطوں کا کاروبار جائز ہے، وہاں اگر جن شرائط کے ساتھ یہ کاروبار جائز ہے وہ شرائط نہ پائی جائیں تو یہ کاروبار حرام ہو جاتا ہے. اور ایسے ہی وہاں شرائط بھی پائی جائیں لیکن جھوٹ اور فراڈ ہو تو پھر بھی اپنی آمدنی کو یہ حرام کر لیتے ہیں اور خراب کر لیتے ہیں. اور جہاں یہ قسطوں کا کاروبار جائز ہے، وہاں کچھ ایسی صورتیں بھی پیدا ہو چکی ہیں کہ جو صورتیں ناجائز ہیں اور دھوکے اور فراڈ پر مبنی ہیں. انہی صورتوں میں سے ایک صورت موبائل کی ہے. آج کل بہت سے لوگ موبائل خریدتے ہیں، لیکن موبائل کیونکہ اتنے مہنگے ہیں اور جتنا اچھا موبائل لیا جائے وہ اتنا زیادہ مہنگا ملتا ہے، اور ہر بندے کو یہ اب خواہش ہے کہ وہ اچھے سے اچھا موبائل لے، بڑے سے بڑا موبائل لے، اعلیٰ سے اعلیٰ موبائل لے، اس کے اندر جو ہے صحیح کوالٹی ہو، صحیح اس کے اندر فنکشن ہو، صحیح اس کے اندر ایپ ہو. مطلب جدید سے جدید جیسے دور آ رہا ہے تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ پرانا موبائل اب نہیں ہونا چاہیے، نیا موبائل ہونا چاہیے. تو اب ہر بندہ نقد موبائل نہیں خرید سکتا، وہ قسطوں پر موبائل خریدتا ہے. اب قسطوں پر موبائل جو خریدتے ہیں اس میں موبائل فروخت کرنے والے دکاندار حضرات جو ہے وہ گاہک سے بہت بڑا دھوکہ کرتے ہیں، اور دھوکہ کر کے زیادہ سے زیادہ 2000 3000 4000 روپیہ زیادہ کما لیتے ہیں. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زیادہ کما لیا، حالانکہ وہ بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ زیادہ کما لیا، جبکہ وہ پورے مال میں بے برکتی کر دیتے ہیں. وہ 2-3 ہزار روپیہ جو ہے اس کے پورے موبائل میں سے جو منافع ہوتا ہے، پوری آمدنی اس کو مشتبہ بنا دیتا ہے، اور اس کی جو برکت ہوتی ہے اس برکت کو ختم کر دیتا ہے. زندگی سے برکت کو ختم کر دیتا ہے، اعمال سے برکت ختم ہو جاتی ہے، گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، بے برکتی ہی بے برکتی ہو جاتی ہے وہ 2-3 ہزار روپے کی وجہ سے. اب وہ 2-3 ہزار روپیہ یہ موبائل فروخت کرنے والے کیسے کماتے ہیں؟ آپ بات سمجھیں کہ جب آپ کسی سے موبائل خریدنا چاہیں پلازے کے علاوہ، یعنی کسی دکاندار سے آپ کہتے ہیں جو قسطوں کا کاروبار کرتا ہے کہ بھائی ہم نے قسطوں پر موبائل لینا ہے. موبائل کون سا لینا ہے، آپ اس کو موبائل بتائیں گے، اس کو نام بتائیں گے موبائل کا، تو وہ فوراً آپ کو جو موبائل ہوگا تو وہ فوراً موبائل نکالے گا اور نیٹ پر سرچ مارے گا، اور سرچ مار کر بتا دے گا کہ فلاں موبائل وہ جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ موبائل اس کی قیمت اتنی ہے. مثال کے طور پر آپ ایک موبائل لینا چاہتے ہیں اور اس کی قیمت 30,000 روپیہ ہے، اس کی قیمت 30,000 روپیہ ہے. اب وہ فوراً نیٹ سے نکال کر آپ کو دکھا دے گا، گوگل سے آپ کو دکھا دے گا کہ اس کی قیمت 30,000 روپیہ ہے. آپ بھی جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ اس کی قیمت 30,000 روپیہ ہے تو آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے 30,000 روپیہ میں لے لیتا ہوں. اب 30,000 موبائل، اب وہ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کتنا منافع لیں گے، کہ وہ کیونکہ قسطوں پر دے رہا ہے کہ وہ منافع تو اس میں رکھے گا. اب مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں 30% کے حساب سے آپ کو یہ موبائل دوں گا، 30% کے حساب سے آپ کو یہ موبائل بیچوں گا. اب 30,000 روپے کا موبائل ہو، 30,000 روپے کے موبائل پر جو پروفٹ بنے گا 30% کے حساب سے وہ 39,000 بنے گا. یعنی 30,000 اصل رقم ہوگی موبائل کی قیمت، اور 9,000 روپیہ منافع ہوگا. تو وہ جو بندہ 30,000 روپے کا آپ کو قسطوں پر موبائل دے رہا ہے 30% کے حساب سے، تو وہ 9,000 روپیہ منافع کما رہا ہے. لیکن
لیکن اب اس میں دھوکہ کیا ہے، اس میں فراڈ کیا ہے؟ دھوکہ اور فراڈ یہ ہے کہ جو 30,000 روپے کا موبائل آپ کو بیچا جا رہا ہے، آپ کو دیا جا رہا ہے، اور آپ کو نیٹ سے اس کی قیمت دکھائی ہے، جبکہ اصل اس کی نیٹ پر جو انوائس ہے وہ 30,000 ہے، اور اب جب پلازے سے لینے جائیں گے تو یہ موبائل 28,000 کا ملے گا، 28,500 کا ملے گا، اور 27,500 کا مطلب جو نیٹ کے اوپر اس کی قیمت دکھائی گئی ہے اس سے یہ 2,000، 1,500، 3,000، 2,500 روپیہ کم آپ کو ملے گا۔ آپ جو 30,000 روپیہ آپ نے نیٹ کے اوپر دیکھا ہے، جب آپ یہ نقد پلازے سے خریدنے جائیں گے تو آپ کو 30,000 سے 2، 2.5، 1,500 یا 2,000 یا 2,500 روپیہ کم کر کے آپ کو یہ موبائل ملے گا، یعنی آپ کو 28,000 کا مل جائے گا، یا آپ کو 27,500 کا مل جائے گا، یا آپ کو 28,500 کا مل جائے گا۔ تو آپ کو اتنا یہ موبائل کم پیسوں میں ملے گا، 1,500، 2,000 یا 2,500 یا 3,000 بھی ہو سکتا ہے۔ تو انوائس جو نیٹ پر دی جاتی ہے وہ قیمت اور ہوتی ہے، جب موبائل نقد لیا جاتا ہے پلازے سے وہ قیمت اور ہوتی ہے۔ اب یہی 30,000 روپے کا موبائل مثال کے طور پر آپ کو پلازے سے مل جاتا ہے، یا نقد آپ لیتے ہیں تو آپ کو ملے گا 28,000 کا۔ جو دکاندار نے، قسطوں والے نے آپ کو 30,000 روپے کا موبائل دکھایا ہے کہ نیٹ پہ اس کی قیمت 30,000 ہے، لہٰذا یہ 30,000 کا موبائل ہے اور آپ کو 30% کے حساب سے میں دوں گا، تو آپ کو قیمت کل موبائل کی بن جائے گی 39,000 روپیہ۔ 9,000 اس کا منافع ہوگا، 30,000 وہ قیمت ہوگی۔ جبکہ اصل اب یہ جو موبائل قسطوں والا موبائل لینے جائے گا تو یہ 30,000 روپے کا موبائل نہیں خریدے گا، بلکہ یہ 28,000 کا، 27,500 کا موبائل، 27,000 کا موبائل، اتنے کا یہ خریدے گا اور آپ کو یہ بیچے گا 30,000 کا۔ اب گاہک کو نہیں پتا، لیکن اس نے اس کو دھوکہ دیا ہے۔ اب یہاں سے یہ جو پروفٹ کما رہا ہے، مثال کے طور پر 28,000 کا موبائل ملا ہے اور 30,000 کا یہ موبائل کہہ کر بیچ رہا ہے، 9,000 روپے اس نے اپنا منافع رکھا ہے، اور 2,000 روپیہ جو اس نے جھوٹ بول کر کمایا ہے، دھوکہ دے کر کمایا ہے، فراڈ کر کے کمایا ہے۔ اب ان 2,000 کی وجہ سے نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے مال میں سے برکت ختم، اور اس کے جو ہے نا گھر میں برکت ختم، اس کے کاروبار میں برکت ختم، بے برکتی 2,000 اس غریب آدمی سے اس نے کما تو لیا، لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ 2,000 کی جگہ اس کے کئی ہزار روپیہ اس کی بیماری میں، یا اس کے مسائل میں، یا اس کی ٹینشنوں میں، نہ جانے کسی نہ کسی مسئلے میں وہ لگ جائیں گے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اس کو یہ سمجھے گا کہ شاید یہ پریشانی کوئی آئی تھی اور وہ بس وہاں پیسے میرے لگ گئے۔ حالانکہ جو کسی غریب کو تو نے دھوکہ دے کر 2,000 روپیہ کمایا ہے، یہ اس وجہ سے، یہ اللہ کی طرف سے آفت آئی ہے، پریشانی آئی ہے کہ بے برکتی تھی، وہ مال جو حرام کمایا تھا، جھوٹ بول کر کمایا تھا، اس کی وجہ سے یہ پریشانی آئی ہے، اور یہ مال جو وہاں 2,000 کمایا تھا یہاں 10,000 روپیہ لگا کر اب سکون سے بیٹھ گیا۔ اچھا، یہ صرف 2,000 نہیں، 30,000 روپے موبائل جو دکھایا تھا اور 28,000 وہاں سے لے کر آیا، تو یہ 2,000 روپے نہیں کمایا اس نے، صرف 2,000 نہیں کمایا اس نے، بلکہ جب 28,000 کا موبائل ہے تو 28,000 کے موبائل کو اگر 30% کے حساب سے دیتا ہے تو پھر یہ قیمت بنتی ہے، یہ تقریباً 8,400، 8,400 یہ قیمت اس کی جو ہے نا یہ منافع بنتا ہے۔ پہلے 30% کے حساب سے جو منافع بنا تھا وہ بنا تھا 9,000، 30% کے حساب سے منافع بنا تھا 9,000، اور 28,000 کے حساب سے جو منافع بنے گا 30% کے حساب سے وہ بنے گا 8,400۔ تو مطلب اس نے 2,000 وہ جھوٹ بول کے کمایا، اور 600 جو زائد منافع اس نے رکھا ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، وہ 2,600 روپیہ اس نے جو حرام کمایا ہے، جھوٹ بول کر کمایا ہے، اس کا نتیجہ ایک تو حرام آمدنی جائے گی، اعمال صالحہ سے محروم ہوگا، اعمال سیئہ کا مرتکب ہوگا، اور گناہ کبیرہ کا یہ مرتکب ہے، اور اپنے گھر سے، اپنے جان مال سے، اپنے جو ہے نا کاروبار سے برکت کو ختم یہ کر رہا ہے۔ تو یہ موبائلوں کا جو کاروبار کر رہے ہیں، قسطوں پر کاروبار کر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ سچ والا معاملہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، اور جو موبائل کی اصل انوائس ہے وہ لوگوں کو بتائیں کہ انوائس اتنی ہے، پلازے پہ سے کتنے کا ملے گا، تو وہاں سے آپ کو 2,000، 2,500 جتنے کا کم ملے گا، تو اس حساب سے پھر آپ کو قیمت بتائی جائے گی۔
اچھا اس میں بے شک یہ 30% کے حساب سے 35% منافع لے لیں، 40% منافع لے لیں، لیکن جھوٹ بول کر جو یہ کر رہے ہیں، جھوٹ فراڈ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس کا یہ نقصان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ان کو چاہیے کہ یہ غریب آدمی کو کھلونا نہ بنائیں، غریب آدمی کو دھوکہ نہ دیں، ان کے ساتھ فراڈ نہ کریں، اپنی آمدنی کو برباد نہ کریں، خراب نہ کریں، اور صحیح طریقے سے معاملہ کریں، جھوٹ اور فراڈ سے بچتے رہیں۔ جتنے کا موبائل پلازے سے ملتا ہے وہ اصل قیمت ہے، اس قیمت کے مطابق جو ہے نا پروفٹ لگایا جائے، اور اس پروفٹ جتنا لگتا ہے اس حساب سے ان گاہکوں کو دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا